میں فورن منسٹر تھا تو ہمارے تعلقات جو تھے، حالانکہ میجر نان نیٹو ایلائی تھے امریکہ کے، بڑے قریبی تعلقات تھے، باوجود اس کے میں نے سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت ہم ممبر تھے اور میں نے پریزائڈ کیا سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ، دبا کے مخالفت کی امریکہ کے اس پلان کی کو عراق میں حملہ کرا تھا. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے کہ اگر ہم امریکہ کے الائی تھے تو ہم نے جہاں ہمارا انٹرسٹ آیا عراق کے اوپر ان کی مخالفت کی. اسی طرح سے چین سے جو ہمارے تعلقات تھے بہت قریبی تھے. تو ہمیں ایک تو شروع سے ہماری ایک پوزیشن عجیب و غریب رہی ہے کہ بھیا وقت امریکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہے. امریکہ میں ہمارا پتا ہے کہ ہم چین کو کس صورت میں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہمارا ٹرسٹڈ پارٹنر ہے اور امریکہ کے اور بہت سے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ بھی ہیں اور ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امریکہ سے تعلقات اچھے نہ کریں. منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم بنانے میں امریکہ نے ہماری مدد کی ہے. انڈس بیسن ٹریٹی میں جو ورلڈ بینک تحت ہوا تھا اس میں بھی امریکہ کا رول تھا. پھر ہماری فوج کو ہتھیار دینے میں اور آفیسرز ٹریننگ میں بھی امریکہ کا رول رہا ہے. تو اگر وہ رول ہوتا ہے تو ہمیں تو مفاد، ہمارے تو مفاد میں ہے کہ یہ ہو. اس میں تو کوئی بہت ہی اچھی بات ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بالکل دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑیں گے. اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے یہ تو شروع سے اس میں ان کو اس کی ٹریننگ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. گھبرانے کی بات نہیں. تو پاکستان کی فارن پالیسی انشاءاللہ اس کو ہینڈل پراپرلی کرے گی اور ہینڈل کر رہی ہے. یہ جو چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور جنرلی جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بہتر ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات ایران سے بہتر ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات امریکہ سے بہتر ہوئے ہیں. تو اس لیے لیکن اصلی جو کمزوری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جو ونڈو ایک ملی ہے یہ تب فائدہ ہوگا کہ جب ہم دیکھیں، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں بیوقوف کی طرح ٹرائمفلزم میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا خوشی میں. بات یہ ہے کہ موقع ملا ہے آپ کو، کیا اپنے فائدہ اٹھانا ہے. پھر آپ ورلڈ بینک کے IMF کے دروازے میں کھڑے ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ اس پیریڈ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع مل گیا. ہماری فوج بڑی بہادری سے لڑی ہے، قوم اکٹھی تھی، چاہے اس میں پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے لیکن یہاں قوم اکٹھی تھی انڈیا سے مقابلے میں. تو کیا ہوا پھر آپ نے دیکھا. لیکن یہ کتنی دیر رہے گا یہ جو ہماری خوشی اور یہ جب تک آپ وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے جن کی لازماً ضرورت ہے اور آپ ایک ایجوکیشن میں بیسک ریفارمز نہیں لائیں گے. آج ساری دنیا جو ترقی کرتی ہے تعلیم کے بنیاد پر کرتی ہے. تعلیم یہ نہیں الف بے پے جیم، بچے کو سوچنے کی کیپیسٹی. وہی ملک آگے نکل گئے، ہم سے پیچھے تھے. چین، کوریا، یہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سب ہم سے آگے نکل گئے تعلیم کے زور پہ، ڈسپلن کے زور پہ. تو اس لیے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. صرف اس پہ صرف یہی خوش ہوتے رہنا، یہ بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ پھر 6 مہینے میں ہم پھر اپنا دوبارہ IMF کے سامنے کھڑے ہوں. IMF کا یہ ٹھیک ہے وہ آپ کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن گروتھ آپ کی رک جاتی ہے کیونکہ ان کا مقصد ہماری غربت ہے. ہمارے ملک میں انڈیا کو یہ سوچ عقل نہیں ہے. اگر اصل میں بات تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کیوں پیچھے رہ گئے، دونوں کو سوچنا چاہیے. آپس میں لڑائی دنیا میں 80% سے جو قریب بلو لائن ہے پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں. انڈیا میں بھی فگرز آئی تھی 80% آف دی انڈین پاپولیشن وہ زندہ ہے فوڈ سبسڈیز پہ. وہی ہمیں کلائمیٹ چینج نے تباہی مچا دی ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. ضرورت تو اس بات کی ہے. مودی صاحب نے اتنا زہر پھیلا دیا ہے ہندوستان کی سیاست میں، یہ لمبا نہیں چلے گا. اور ایک دن آئے گا کہ جو وہاں کے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مودی کی سوچ سے بالکل اگری نہیں کرتے. سر یہ آخری ٹرنیور نہیں سمجھتے آپ نریندر مودی کا جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر بھارت کی قسمت اچھی ہے تو آخری ہونا چاہیے اور اگر مزید ان کی پالیسی ایسی چلتی رہی، ہندو مسلمان کرسچن ہر ایک کو سکھ لڑا کے انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے، تو پھر
بھارت کا بھی اللہ حافظ.